جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور ان کی رفعت کے لیے اور ان کی سعادت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے یہ مبارک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی آیات پر تدبر کرنے کے لیے، اس میں تفقہ کے لیے، اس میں تفکر کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. تو اس آیت کے اندر قرآن کریم کی فضیلت کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اس کے نزول کی جو غایت ہے، اس کے نازل کرنے کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد فرمایا: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اس کو سمجھو. تو اس لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تفسیر سے متعلق ہے. تو ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تفکر کا، تدبر کا اور تذکر کا اور اتباع کا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں تو یہ قرآن کی تفسیر کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ قرآن کی تفسیر کے علم کے بغیر، قرآن کی تفسیر کو جانے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، چاہے وہ عوام کے لیے ہو، چاہے وہ طلبۃ العلم کے لیے ہو. تو اس لیے قرآن کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے قرآن پر تدبر اور تذکر اور اس کی اتباع. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.